السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز ناظرین، قرآن کی باتیں سیریز کے حوالے سے آج کی اس مجلس میں ہم حسد سے متعلق کچھ باتیں ذکر کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کا تذکرہ کیا، بطور خاص یہودیوں کا، اس لیے کہ یہ لوگ صحابہ سے حسد کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ لوگ دوسرے لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا ہے؟ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، تو سنو، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں کو بادشاہت عطا کیا، کتاب عطا کیا، اور اپنی طرف سے حکمت سے ہم نے انہیں نوازا۔ تو فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ، کچھ لوگوں نے قبول کر لیا، کچھ لوگوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ یہ حسد کی وجہ سے یہودیوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو قبول نہیں کیا، جیسا کہ اللہ نے سورۃ البقرہ میں بھی اس چیز کا تذکرہ کیا ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، اہل کتاب یہ چاہتے تھے کہ وہ صحابہ کو بھی ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں، انہیں کافر بنا دیں۔ کیوں ایسا؟ ان کے دلوں میں جو حسد تھا، اس کی وجہ سے اہل کتاب نے کبھی بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کیا، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو قبول نہیں کیا، جبکہ تورات اور انجیل کے حوالے سے وہ یہ جانتے تھے کہ یہی وہ آخری نبی ہیں، یہی وہ آخری پیغمبر ہیں جن کے تعلق سے ہمارے نبیوں نے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نے بشارتیں سنائیں، خوشخبریاں سنائیں، جن کے آنے کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی، جن کی آمد کی اطلاع دیا تھا، اور جن کی مکمل صفات تورات اور انجیل میں موجود ہیں، یہ سب جانتے تھے۔ اللہ نے کہا ایسے پہچانتے تھے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، ویسے ہی یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے تھے، لیکن حق بات کو چھپا لیا، حسد میں مبتلا ہو گئے، نبی کی لائی ہوئی شریعت کو قبول نہیں کیا، آخری نبی کو آخری نبی جانتے ہوئے بھی انکار کر دیا، اس لیے کہ حسد کی بیماری میں مبتلا تھے، اور یہ حسد جس کے اندر آ جاتا ہے اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ حسد کرنے والا ہمیشہ جلتا رہتا ہے، ہمیشہ اپنے آپ میں وہ پریشان رہتا ہے، اپنے آپ کو کوستا رہتا ہے، اپنے آپ کا نقصان کرتا رہتا ہے، اس کی ذات کا کبھی بھی حسد کرنے کی وجہ سے بھلا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی وہ اپنا بھلا نہیں کر سکتا، اور نہ ہی دوسروں کا نقصان کر سکتا۔ ہاں، بری نظر لگ سکتی ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ الفلق میں یہ دعا اپنے بندوں کو سکھائی، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے کہیے کہ وہ میری پناہ مانگیں اس بات سے کہ ان سے کوئی حسد کرنے والا حسد کرے، کہیں اس کے حسد کا یہ شکار نہ ہو جائیں، تو یہ میری پناہ مانگیں، میں ان کو اپنی پناہ دے دوں گا، تو یہ کسی کے حسد کا شکار نہیں ہوں گے۔ ہماری شریعت نے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کرنے سے منع کیا اور کہا کہ حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، حسد ہر صورت میں تباہی لے کر کے آتی ہے، برا انجام ہوتا ہے، اور کہنے والے نے کہا کہ حسد کرنے والے کے پاس نہ کوئی اصول ہوتا ہے، نہ ضابطہ ہوتا ہے، نہ کوئی اخلاقی قاعدہ ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی انسانی حوالہ ہوتا ہے، بس وہ ہمیشہ الگ الگ رویے میں آ کر کے دوسروں سے جلتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے، پریشان ہوتا رہتا ہے، یہ تمنا کرتا ہے کہ میں اس کی جگہ کیوں نہیں ہوں، وہ کیسے اس مقام تک پہنچ گیا، اور وہ اس مقام سے نیچے اتر جائے، اس کی نعمت زائل ہو جائے، ختم ہو جائے۔ یہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان حق سے محروم، بھلائی سے محروم، خیر سے محروم، اچھے انجام سے محروم، اور ہر اچھی چیز سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہودیوں کی، اہل کتاب کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ہم کو کبھی بھی حسد نہیں کرنا چاہیے، ہم کو ہمیشہ حسد سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اگر کرنا ہی ہے، غبطہ کیجئے، رشک کیجئے، اس لیے کہ رشک کرنے کی اجازت ہے۔ رشک کیا ہے؟ اللہ نے کسی کو مال دیا، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے،
آپ بھی تمنا کرو، آپ بھی اس کو دیکھ کر رشک کرو کہ میرے پاس بھی ہوتا، میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا۔ ایک عالم ہے جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہے، وہ اس علم کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کر کے آتا ہے۔ آپ بھی یہ تمنا کرو، رشک کرو اور اس بات کی خواہش کرو میرے پاس بھی علم ہوتا تو میں بھی اس کے جیسا کام کرتا، اللہ کی باتوں کو، قرآن و حدیث کے علوم کو لوگوں تک پہنچاتا۔ اس کی اجازت ہے، یہ کیجئے۔ حسد میں خیر نہیں ہے، حسد کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اس برے عمل سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو بچانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو اس برائی سے محفوظ رکھے اور ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔